الرحیم سورہ نحل کا رکوع نمبر 10 آیت نمبر 71 انشاءاللہ پڑھیں گے ہم۔ 71 آیت ہے۔ دسویں رکوع کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق وما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم وَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون وضرب اللہ مثل الرجلین احدہما ابکم لا يقدر على شیء وهو کل على مولاه اینما یوجہہ لا یأتی بخیر هل یستوی هو ومن یأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم صدق اللہ العظیم۔ ان تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں شروع میں تو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دنیاوی لحاظ سے جو تفاوت رکھا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ نوازا ہے، کسی کو نپتلا، اس میں بھی ویسے حکمت مصلحت ہے۔ جو نظام چل رہا ہے اس کی بھی یہ ڈیمانڈ ہے، ضرورت ہے۔ دیکھیں نا، اگر فرق ہوگا تبھی آپ دوسرے کی سروسز ہائر کر سکیں گے اور ایک نظام چلے گا، ورنہ یہ کیسے چلتا؟ پورا نظام جو ہے نا، وہ خواہ گھریلو سطح پر ہو یا کارپوریٹ یا محکمے کے لحاظ سے جو ملازمین رکھے ہوتے ہیں، سب میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضل بعضکم علی بعض، مال کے لحاظ سے بالکل ایک ہے، تو کون کرے گا کام؟ ضرورت ہی نہیں ہے پیسے ویسے کی۔ جنرلی تو اسی مقصد کے لیے ہی کیا جاتا ہے نا کہ وی آر پیڈ فار دیٹ، یا 8 آورس کا ایگریمنٹ امپلائر سے ہو گیا کہ جی اتنا ملے گا مہینے کا۔ جب ضرورت ہی نہیں ہے تو کون ہوگا؟ یہ سورہ نحل میں سب نعمتوں کا ہے، مختلف اینگل سے دیکھنا چاہیے۔ یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ جو فرمایا نا فضل بعضکم علی بعض، بہت بڑی نعمت ہے۔
ہے نا جی. اچھا پھر آگے یہ فرمایا کہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، یہ جو فیملی سسٹم رکھا، ازواج جوڑے جوڑے بنا دیے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اسی سے نسل انسانی کی بھی افزائش ہے، اور انسان بس اسی میں مگن رہتے. پھر ایک زندگی کی مصروفیات بھی بنا دی نا. اولاد، پھر اولاد کے لیے آپ تگ و دو کریں گے، روزگار کمائیں گے، مصروف رہیں. ہاں بالکل، طیبات کے لیے کوشش کریں. اللہ نے رزق دیا ہے، کیونکہ رزق حلال کمانا یہ بھی عبادت ہے، بشرطے کہ اللہ کے احکام کے مطابق اور ہر وقت خشیت الہی ذہن میں رہے. کہا دیکھو ہر طرف جو ہے وہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ یعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں. اور ظاہر ہے وہ جن کی پرستش کرتے ہیں لا یملک لہم، ان کو تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے کسی قسم کا، نہ وہ تمہیں رزق فراہم کر سکتے ہیں، نہ تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں، نہ مشکل سے نکال سکتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا پھر اس رکوع میں یہ دو مثالیں دی گئی ہیں، ایک آیت 75 میں اور ایک 76 میں. 75 میں ایک مثال ہے اور 76 میں ایک مثال ہے. وہ مثال کس لیے ہے کہ جو اوروں کو اللہ کا برابر لا کھڑا کرتے ہیں، وہ مثال سے بڑا واضح کیا ہے. دونوں بڑی اچھی مثالیں ہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا ہمسر، اس کا برابری کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح دنیا کی مثالیں دے کر کہا حل یستوون، کیا یہ برابر ہے؟ ہاں یہ سوال غور طلب ہے. تو 75 میں ایک مثال ہے اور 76 میں ایک مثال ہے. تو یہ آج جو ہم نے رکوع نمبر 10 کی آیات تلاوت کی، اس کا ایک اجمالی سا ہے جائزہ. ہم آیات پڑھتے ہیں. 71 پہلا ہے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون. اب برابری کی بات ہے نا. کہا دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا، جس کو زیادہ دیا ہے وہ اپنے مال میں سے اپنے ماتحت نوکر کو اتنا دے دے کہ اس کے برابر ہو جائے، مالک اور نوکر. ڈز اٹ ہیپن ان دا ورلڈ؟ اللہ پوچھ رہے ہیں ایسا ہوتا ہے یار؟ فرق ہوتا ہے نا. تو اللہ جو کائنات کا مالک ہے اس کے برابر، یعنی اس سے اختیارات لے کر اوروں کو دے رہے ہو اور برابر کر رہے ہو. ہاؤ اٹ از پاسبل. واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے فضل، فضیلت دی، برتری دی، بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض کو بعض پر. یہ وہی جو قرآن میں آیات آتی ہے نا یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، ہاں اسی طرح اشارہ ہے. یہ اللہ کی مصلحت، اللہ کے فیصلے ہیں کہ بے حساب دے یا نپا تولا دے. تو اللہ نے رکھا ہے فرق، ہر لحاظ سے رکھا ہے فرق اللہ تعالیٰ نے نا، ذہنی لحاظ سے بھی، جسمانی لحاظ سے بھی، اور رزق لحاظ سے بھی. ہاں فرق رکھا ہے. تو فضل، فضیلت دی، برتری دی، بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض کو بعض پر، پھر رزق کی رزق میں. تو کہا فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. تو فما یہ ماں نہیں کے معنوں میں ہے. پھر نہیں ہیں، کون نہیں ہے؟ الَّذِينَ فُضِّلُوا،
فضیلت کی بات ہو رہی تھی نا. الذین فضلوا، وہ لوگ جنہیں فضیلت دی گئی ہے، یعنی مال میں دنیاوی لحاظ سے وہ زیادہ ہیں. براد رزقہم، براد رد سے ہے نا لوٹانا، اردو پہ لفظ ہے رد کرنا، لوٹانے والے اپنا رزق جو دیا نا، کن کو؟ نوکروں کو. اور کس کو؟ الا ما ملکت ایمانہم. یہ فریز آتا ہے، یہ محسنات 5واں پارہ جو ہے وہاں بھی ہے، کنیز لونڈے کے لیے. تو کنیز، لونڈی، نوکر، چاکر، انہی کے لیے آتا ہے. لفظی معنی تو ہیں الا، اس پر، ما، جس کے ملکت مالک ہوئے، ایمانہم، تمہارے دائیں ہاتھ. دائیں ہاتھ مینس تم ان کے بالکل وہ ہو، مالک، نوکر ہیں وہ تمہارے، اس معنوں میں ہیں نا جی. لونڈی کنیز کے لیے بھی یہی لفظ مائدہ میں، سورہ محسنات میں، وہاں بھی یہی ہے. اچھا، اس طرح اپنے مال میں سے نوکر کو دے دو کہ فہم فیہ سوا، برابر ہو جائے وہ بالکل. 10 کروڑ کے مالک کو 5 کروڑ نوکر کو دے دو، ایکول ہو جائے. ایسا ہوتا نہیں ہے دنیا میں، نوکر کو تو نہیں دیتے. یہ مثال سے اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں نا. سوا، سوا برابر کو کہتے ہیں. مساوات بھی اسی سے ہے. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. دوسرے پارے میں ہے کہ جو اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں ان کو عذاب سے ڈراؤ، آگ سے ڈراؤ، پرواہ نہیں ہوگا. تو کچھ نہیں کہنے کی بات نہیں ہے. ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کوئی اثر نہیں ہوتا ان کا نا اس پر، شروع میں ہی ہے. اچھا، سوا، ہاں برابر، مساوی، مساوات سب اسی سے ہے. تو کہا افبنعمت اللہ یجحدون. یہ حمزہ کیا کے لیے؟ فا پھر نعمت سے ہے، کیا پھر ساتھ نعمت اللہ کی، یجحدون کہ وہی معنی ہیں جو یکفرون کی ہیں. کفر انکار کرنا، یعنی نعمت کا انکار کرنا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے، برتری دی ہے، فضیلت دی ہے رزق کے لحاظ سے، دنیاوی رزق کے لحاظ سے. تو جنہیں اللہ نے فضیلت دی ہے، زیادہ دولت اور دنیا کی چیزوں سے نوازا ہے، وہ اپنی روزی جو ہے، رزق اپنے غلاموں کو نہیں دے دیتے کہ وہ اس میں بالکل برابری ہو جائیں. تو کہا کیا شرک کرنے والوں کو اللہ کی نعمت توحید کا انکار ہی کرتے رہنا ہے؟ وہ بھی تو یعنی مد مقابل لا ٹھہراتے ہیں نا، برابر کر دیتے ہیں. یعنی اللہ کے اختیارات کہتے ہیں کہ ان میں بھی ہیں، ہے نا جی. یہ اس معنوں میں ہے. اچھا، یہ ویسے علی بعض فی الرزق، جنرلی رزق ہم تو اس معنوں میں لیتے ہیں نا، کھانے پینے کی چیز ہے. روٹی گر گئی تو کہتے ہیں جی رزق کی قدر کرو، ہے رزق کھانے پینا. عربی میں اٹس اے براڈر ٹرم، ہر نعمت رزق ہے. اور رزقناہم، ہم نے انہیں نعمتوں سے نوازا. رزق جو ہے نا، یعنی عمر کا ملنا، صحت، علم، دولت، سب رزق ہے. اور یعنی علم، عقل کی طرح یہ بھی اللہ کی آتی ہے جو رزق ہے. تو کہا انسان اللہ کے دیے ہوئے رزق و فضل کو کیا کرتا ہے؟ وہ دوسروں کی طرف منسوب کر دیتا ہے. یہ جو آخر میں کہا ہے نا یجحدون اللہ کی نعمت، یہ اسی طرح شرک کرتے ہیں. یعنی یہ سب اللہ کی دین ہوتی ہے، صرف اور صرف اللہ کی. اور انسان کہہ دیتا ہے جی فلاں ہستی کہ طفیل، ان کی برکات سے یہ ہمیں ہو گیا، یہ مل گیا. تو یہ رازق کی ناشکری ہے، رازق کی ناشکری ہے. اچھا، یہ جو مثال دی ہے کہ جس کو رزق دیا کیا وہ اپنے نوکر کو اس طرح دے دیتا ہے کہ فہم فیہ سوا. دیکھیے، یہ جو انسان کی ایک فطرت ہے اس کا تذکرہ کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے. قرآن اور اسلام سارا بالکل فطرت کے نزدیک ہے.
یہ مثال اس لیے دی ہے کہ جو انسان ہے وہ اپنا رزق جو ہے اپنے غلاموں کی طرف تو نہیں اس طرح لوٹا دیتا کہ وہ مالک بھی ان کے برابر ہو جائے نوکر کے، کہ وہ اپنے برابر کر لے جو اللہ نے دنیاوی نعمتیں دی ہیں اس میں تقسیم کر کے۔ تو یہ مثال دے کے کہا کہ اللہ کے بارے میں کیسے فرض کر لیا تم نے کہ وہ اپنی بنائی ہوئی دنیا جو ہے وہ غلاموں میں بانٹ دے گا اور غلاموں کی سطح پر آ جائے گا، معبودوں کی۔ خالق اپنی، ہاں دیکھو نا دونوں برابر ہو جائیں گے، خالق اپنی جگہ، مخلوق اپنی جگہ، یار کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور یہ اس طرح بھی ہے، یہ اللہ کے دیے ہوئے مال سے نا غیر اللہ کے لیے، سب اللہ کا دیا ہوتا ہے نا، غیر اللہ کے لیے مال نکالتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نظر و نیاز کے لیے، یہ بھی ایک کفران نعمت ہے۔ اچھا ہاں، تو رزق جیسی یہ بات ہوئی، مادی اسباب ہیں، وسائل ہیں دنیا میں، اس میں جسمانی ذہنی صلاحیتیں بھی آ گئیں، تو مختلف انسانوں کو مختلف اعتبار سے ایک دوسرے پر برتری دی ہے، فضیلت دی ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم۔ تو کہا جب تم اپنے نوکر کو ملکیت میں شریک نہیں کرتے تو کیا اللہ یہ جھوٹے معبودوں کو اپنے برابر کر لے گا؟ ہاں، اللہ اکبر۔ تو یہ ایک استدلال ہے، اس میں ایک لاجک سے بتایا کہ جب تم اپنے مال میں اپنے نوکروں کو برابری کا درجہ نہیں دیتے تو پھر یہ اللہ کے بارے میں کس طرح تم یہ تصور کر لیتے ہو، یہ سوچ لیتے ہو؟ یہ یعنی جو مشرکین ہیں، جو جھوٹے معبود بنا لیتے ہیں، ان کو جھنجھوڑ کے کہا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ اس میں ایک اور نعمت کہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، جوڑے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، بیٹے پھر دے دیے، پوتے دے دیے کہ ایک خوش و خرم رہے۔ اللہ اکبر۔ تو آیت 72 ہے، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدۃ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے، جعل بنائے، لکم تمہارے لیے، من انفسکم تمہاری نفسوں سے، یعنی تمہاری جن سے، ازواجن زوج کی جمع ہے، جوڑے، یعنی عربی میں مرد کے لیے عورت زوج ہے، عورت کے لیے مرد زوج ہے۔ یہ بالکل انگلش میں جیسے آپ سپاؤس کہتے ہیں، عورت بھرتے ہیں نا، سپاؤس بھی تو اسی معنوں میں ہوتا ہے، اگر عورت بھر رہی ہے تو ہسبینڈ کا نام لکھتے ہیں، ہسبینڈ بھر رہے تو عورت کا لکھتے ہیں، سپاؤس ہی ہوتا ہے۔ ایکچولی یہ اسی معنوں میں آتا ہے، جوڑے بنا دیے۔ اچھا، جوڑوں سے آگے بیٹے پوتے کا سلسلہ چلا۔ وجعل، اور بنائے، لکم تمہارے لیے، من ازواجکم انہی جوڑوں تمہاری بیویوں سے، ازواج سے، بنینا ابن کی جمع ہو گئی بیٹے، وحفدتن اور پوتے، ورزقکم من الطیبات، ورزقکم اور روزی دی تمہیں، من الطیبات پاکیزہ چیزیں۔ دیکھو اٹس اے گریٹ بلیسنگ، اگر آپ غور کریں نا، ویسے تو یہ لگے گا کہ یار یہ تو ہزارہا سال سے چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ بنا دیا، جوڑے، اسی سے افزائش ہوتی ہے تو چل رہا ہے، لیکن آپ غور کریں یہ بھی اٹس اے گریٹ بلیسنگ، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے انسان کو۔ دیکھیں انسان کو بنایا اور پھر شروع ہی سے ہے نا، اماں ہوا بنا کے جوڑا اور وہ سلسلہ کر دیا، کیونکہ جو سامان زیست کہہ لیں، جو یہ ہوا، پانی، دا بیسک نیسیسٹیز فار ہیومن لائف، وہ تو اللہ نے گرانٹ کر دی ہیں۔ اب آکسیجن کا یو ڈونٹ پے اینی تھنگ، مل رہا ہے، یہ ہے۔ کووڈ کے دنوں میں پتہ چلتا تھا یہ کتنی مہنگی چیز ہے، سلنڈر ملتے نہیں تھا،
پانی بے شبہ ہے، پانی بیسک چیزیں ہیں، ہوا ہے، رہنے کا ہے نا. اس کے بعد آپ دیکھیں ہیومن بینگ کانٹ لیو ان آئسولیشن. کبھی یہ تصور کریں بالکل اکیلا ہو، کوئی نہ ہو، بیٹا بیٹی کوئی نہیں، اکیلا، لاکھوں روپیہ ہو، ایمینٹیز لائف ہو. آپ ذرا تصور کریں کہ وہ بڑا ایک عجیب سا ہی لگے گا آپ کو نا، بے شک نوکر چاکر ہو، ہر چیز ہو. یہ اللہ نے نظام بنایا ہے نا کہ وہ پھر اس کے چاروں طرف بیٹے پوتے نواسے بیوی بیٹیاں، وہ دیکھیں اسی میں اللہ اکبر ہے زندگی ہے نا، اس میں انوالو رہتا ہے، ایک انوالومنٹ ہوتی ہے. پھر وہ ایک اپنی لائف کا ایک وہ مقصد بھی سمجھنے لگتا ہے. ورنہ بے مقصد سو، صبح اٹھے رات کو سو گئے، صبح اٹھے رات کو، اکیلا ہی ہے، تنہا، کچھ نہیں ہے نا. تو وہ انہی کے لیے کماتا ہے. انسان جتنا بھی کمائے ناٹ مور دین 50% وہ اپنی ذات پر لگاتا ہے. افیکٹ ہے 50% سے اپنی ذات پر زیادہ. یہ بہت زیادہ بتا رہا ہوں، 50% بھی نہیں ہوتا، اس سے بھی کم، صرف اپنی ذات پر، یعنی اس میں کپڑے کھانا پینا چلو جو بھی ہے نا اپنے اوپر، باقی سب ہوتا ہی یہ اللہ نے ایک وہ بنایا ہے. وہ آپ کے لیے ایک محبت دل میں ڈال دی ہے، ایک سلسلہ ڈالا ہے بچوں کے لیے، ان کی تعلیم ہو جائے، وہ بڑے ہو جائیں، وہ اسی کے لیے ہوتا ہے سارا. تو یہ جو کہا ہے نا بنینا و حفدتن، اٹس اے بلیسنگ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بس وہ محبت ڈال دی، اسی میں انوالو رہتا ہے. اور یہی تعلیم دی گئی ہے کہ حلال طریقے سے اپنی ضرورت بھی پوری کرو اور ان کی بھی کرو جو تم پر ڈیپینڈنٹ ہیں. تو کہا اس کو بھی میں عبادت سمجھوں گا. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ہم وہ حرام اور ناجائز کی طرف بھاگنے لگتے ہیں نا، تو اسی کو ہے رزق حلال جو ہے نا یہ عین عبادت ہے، یہ کمانا نا. تو اس میں وہ نہیں، بالکل اللہ اکبر، سب کے حقوق ادا کرے، جائز طریقے سے کمائے اور اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، نہ کسی کا حق مارے. تو جتنا چاہے کماؤ، ہے نا جی. تو یہ بھی ہے، دیکھو من الطیبات کہا ہے، اللہ اکبر، ہے نا جی. اور کہا کہ پھر بھی افبالباطل یؤمنون، یہ پھر بھی باطل پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہوئے. یعنی افبالباطل یؤمنون، کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں، جھوٹ کو، بے بنیاد بے حقیقت جو عقیدہ رکھتے ہیں، ہے نا جی. ان کی یعنی ایسے لوگوں وہ خواہ کسی بھی انداز میں ہوں، مورتیاں ہوں، انسان ہوں یا قبروں میں مدفون ہوں، ان سے یہ لگا لینا کہ یہ ہماری قسمتیں بنا دیں گے، ہمارے بگڑے کام نکل جائیں گے، مرادیں پوری ہوں گی، دعائیں سنیں گے، یہ اولاد دیں گے، ہے نا جی، روزگار دلوا دیں گے، کوئی مقدمہ ہے وہ جتوا دیں گے، یہ بیماریوں سے بچا دیں گے. اللہ اکبر، کیا کیا چیزیں وہ منسوب کر دیتے ہیں ان سے. یہ سب افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون. ناشکری ہے، دینے والا اللہ ہے. اللہ اکبر نا جی. تو یہ دیکھیں پچھلی آیت میں بھی تھا کہ افبنعمت اللہ 71 میں افبنعمت اللہ یجحدون، اور یہاں بھی ہے افبالباطل یؤمنون کے بعد وبنعمت اللہ ہم یکفرون. یکفرون کے وہی معنی ہیں جو یجحدون ہے. وہاں بھی کہا گیا تھا کہ نعمت جو توحید بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے نا جی، ناشکری کرتے ہیں. اور یہاں بھی اسی کی طرف ہے کہ یہ جھوٹے اپنے دیوی دیوتاؤں کو بنا لیتے ہیں. کچھ لوگ جنات کو بھی، بس کسی نہ کسی انداز سے یہ سب شرک ہے، گناہ ہے نا جی. نہیں، میرا خیال تھوڑا سا روٹ ورڈ میں فرق ہے، وہ ہا میں فرق ہے شاید. ایک ہا ایسی ہوتی ہے، دوسری ایک ہے نا، ایک ہا یہ ہے، ایک ہا یہ ہے، فرق ہے تھوڑا سا روٹ ورڈ میں نا. وہ جہاد جو آپ فرما رہے ہیں نا، وہ شاید اس سے ہے، یہ جوہد دوسری ہے سے ہے نا.
تھوڑا سا روٹ ورڈ پہ فرق ہے، اس کو دیکھنا ہوگا. یجحدون ہے، ہاں تھوڑا سا فرق ہے. ہاں تو یہ ہے. اللہ اکبر. اچھا جی، تو اگلی آیت مبارکہ 73 ہے. اب دیکھیں شرک کی بات چلی نا، وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، یہ سارا یہی تھا کہ وہ اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا لیتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، تو یہ نعمت کی ناشکری ہے. اور اگلی آیت اسی کی تفسیر و وضاحت ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ جس کو بھی شریک ٹھہرائیں، لا یملک لہم رزقا من السماوات والارض، کچھ بھی نہیں دے سکتے، کوئی چیز بھی. ابھی جتنی باتیں ہو رہی تھی نا، اولاد، رزق اور بگڑے کام بنانا، کوئی اختیار نہیں ہے. اور ولا یستطیعون، نہ استطاعت رکھتے ہیں، کوئی طاقت ہی نہیں ہے. تو فرمایا کہ 73 میں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. وَيَعْبُدُونَ، وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما، ان کی جو لا یملکو، نہیں ملکیت رکھتے، نہیں اختیار رکھتے، لہم ان کے لیے، رزقاً رزقا، من السماوات والارض، آسمانوں سے اور زمین سے، آسمانوں سے اور زمین سے، شیئم ذرا برابر بھی. اور فرمایا ولا یستطیعون، اور نہیں وہ استطاعت رکھتے، نہیں وہ کوئی طاقت رکھتے. تو فرمایا کہ یہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، اوروں کی پرستش، وہ کسی قسم کا بھی اختیار نہیں رکھتے. یعنی آسمانوں اور زمین میں انہیں روزی دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی قدرت ہے ان کے پاس نا. ہاں یعنی یہ سارا ان کا ایمان بالباطل ہے. یہ جن چیزوں کی پرستش کرتے ہیں نا، نہ آسمان سے کوئی رزق اتارنے پر اختیار ہے، رزقا من السماوات والارض، اور نہ عرض سے یعنی زمین سے کوئی چیز برآمد کرنے پر اختیار رکھتے ہیں. اور اگر وہ چاہیں بھی اور پورا زور لگا لیں، پھر بھی یہ اختیار انہیں حاصل نہیں ہو سکتا. یہ چیز جو ہے نا، اللہ اکبر. اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مسالے مت بیان کرو نا. ہاں اللہ اکبر. وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. بالکل مختصر سی آیت ہے، لیکن اس میں بھی ڈیپتھ ہے، ذرا غور کریں آپ. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، فلا پس نہیں، تضربو تم بیان کرو، للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں. ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. تو کہا اللہ کے بارے میں غلط باتیں منسوب نہ کرو، مثالیں نہ دو اللہ کے بارے میں، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو، ہے نا جی. اللہ دیکھیں، ہم یہ سورہ نحل پڑھ رہے ہیں نا، اور یہ کون سی آیت پڑھ رہے ہیں ہم؟ 74 اور 60 میں آپ نے پڑھا ہے اسی کی. 74 پہ پہنچ گئے نا، اسی کی 60 میں پڑھا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. مثال وہاں بھی ہے، ذرا غور طلب ہے. یہاں پہ ہے نا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، 60 میں ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ. وہاں پر مثل جو ہے نا، وہاں بات بھی ہوئی تھی جب 60 کی ہو رہی تھی. وہ مثل سے مراد اس کی شان ہے، اس کی صفت ہے اللہ کی. اور کہا اعلیٰ، کہ اللہ کی مثال سب سے بلند ہے. وہاں مثال سے مراد ایکچولی صفت اور اللہ کی شان ہے، کیونکہ اللہ کے لیے آپ کوئی مثال بیان نہیں کر سکتے. یہ بات کہاں کہی گئی؟
یہ 42:11 میں کہی گئی. 42 کیا ہے؟ یہ شورا ہے، سورہ شورا. وہاں پر فرمایا لیس کمثلہ شیء، 3 لفظ ہیں. ہاں بڑے اہم ہیں وہ سورہ شورا میں. کہا لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال کسی بھی کوئی شے موجود نہیں ہے. سورہ شورا کی یہ آیت 11 ہے. کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہے نا جی. ہاں اچھا دیکھیں مثال، بڑے وہ اہم الفاظ ہیں یہ شورا کے، اس کے 42:11 کے لفظ ہے لیس کمثلہ شیء. اللہ کے بارے میں آپ مثال دے ہی نہیں سکتے. اچھا اگر مثال دیکھیں آپ، مثال کوئی مثال لائیں گے نا آپ، ہاں عالم خلق سے ہو گئے، سوچ سے ہو گئے انسان کی، کوئی بیان کرنی ہے یار نہیں سے ہوگی نا مثال. دنیا کائنات سے ہوگی، کہاں سے دو گے؟ یا چلو اس میں نہیں ہے، امیجینیشن سے آپ سوچ سے دیتے ہو، یہی ہے نا، اس سے دو گے مثال. مثال دیں گے نا، یہ بھی محدود ہے. خلق فانی ہے، انسان کی سوچ بھی محدود ہے. تو لامحدود کے لیے مثال آپ محدود سے کیسے دے سکتے ہیں یار؟ یہ ایسے نہیں کہا کہ لیس کمثلہ شیء. اللہ اکبر. کیونکہ اگر عالم خلق یعنی کائنات سے مثال دو گے تو کائنات بھی محدود ہے. اچھا آپ سوچ سے لے آؤ ذہن میں، امیجینیشن، تو سوچ اور تصورات بھی تو محدود ہیں نا. اور اللہ کی ذات جو ہے وہ ایبسولیوٹ ہے، مطلق، اس لیے مثال ممکن ہی نہیں ہے. ہاں اللہ کی صفات کے معاملے میں تمثیل و تشبیہ سے احتراز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو خود ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. اور اپنی صفتیں جو اللہ خود بتاتا ہے نا، ہمیں فوراً ایمان لانا چاہیے. یہ سب قرآن نے بتایا نا، وہاب، رازق اور علیم، سمیع، رحیم، کریم، ساری اس کی صفات ہیں. اس پر ایمان لانا مومن کے لیے لازم ہے، اور یہی ہدایت کا راستہ ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا ایک اور پہلو دیکھو، یہ جو کہا نا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو. یہ اس انداز میں بھی ہے. بات کن کی ہو رہی تھی؟ مشرکوں کی. اچھا مشرک یہ بھی بات کہتے ہیں، انہوں نے جھوٹے معبود چھوٹے موٹے بنائے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی دنیا میں اگر آپ نے کسی کارپوریشن کے ایم ڈی سے ملنا ہے، سی ای او سے،